أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے اور پوشیدہ بھی وہی ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش کے اوپر متمکن ہوا. زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اور اس سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور آسمان سے جو کچھ اترتا ہے اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے اس کو وہ جانتا ہے. اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے. سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس نے کیسے اس کائنات کو پیدا کیا. تو تیسری آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر دینی معاملے میں کوئی بھی وسوسہ دل کے اندر آئے اور یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ وسوسے کو دور کر دیتے ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. آیت ہے مختصر لیکن اپنے اندر ایسے انتہائی پوشیدہ معانی اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں رکھتی ہیں کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی، قرآن کریم کی بہت بڑی تفسیر عربی کے اندر 30 جلدوں میں لکھی، وہ اس آیت کے اوپر پہنچے تو ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اس آیت کا مطلب اس کی تفسیر میں لکھ ہی نہیں سکتا ورنہ میں پھسل جاؤں گا. یہ ایسی آیت ہے کہ اس کی تفسیر لکھنا ہمارے بس کی بات نہیں. ایسا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ انتہائی ہیبت ناک مشکل کام ہے اس آیت کی تفسیر کو لکھنا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کی 4 صفتیں ایک ساتھ ہیں. قرآن کریم کے اندر ایک مقام ایسا ہے، ایک ہی آیت کے اندر ایک ساتھ اللہ کی 8 صفتیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ایک ساتھ اللہ کی 8 صفت. اور اگر اللہ کا نام آگے آیا اس کو ملا لو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو ایک آیت کے اندر 9 اللہ تعالیٰ کے نام. اور کئی مقامات ایسے جہاں اللہ کے 4 نام ایک ساتھ ہیں، جیسے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سورہ جمعہ کے اندر الملک القدوس العزیز الحکیم، 4 صفتیں اللہ کی ایک ساتھ ہے، 4 نام، اور وہاں بھی اللہ ہے. اگر وہ ملا لو تو ایک ہی آیت کے اندر 5 نام. اس آیت کی خصوصیت یہاں 4 نام ہیں لیکن قرآن کریم میں اللہ کے نام جہاں جہاں آئے درمیان میں واو نہیں ہے. الغفور الرحیم واو نہیں ہے. پہلی آیت میں آیا وہو العزیز الحکیم، العزیز الحکیم، درمیان میں واو نہیں ہے. تو جہاں بھی اللہ کے نام آئے قرآن میں وہاں درمیان میں واو نہیں ہے. واو کا مطلب ہوتا ہے
تو وہاں چونکہ شرک کا شبہ ہوتا ہے کہ متعدد ذات ہیں، اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ کے نام یعنی اللہ کی صفات ایک ساتھ آئی، جیسے میں نے بتائی کہ 8 صفات ایک ساتھ ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، کہیں بھی واو نہیں۔ یہ ایک آیت قرآن کریم کی ایسی ہے جہاں 4 نام اللہ کے ایک ساتھ ہیں اور واو ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، درمیان میں واو، اور کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ الغفور الرحیم العزیز الحکیم، جیسے بتایا کہ قرآن کریم میں عزیز اور حکیم دونوں نام ایک ساتھ 48 مرتبہ آئے، لیکن کہیں بھی واو نہیں ہے درمیان، صرف یہ آیت ہے۔ اس آیت کی ایک خصوصیت تو یہ بتائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دل میں کوئی بھی وسوسہ پیدا ہو، اس آیت کو پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ وسوسے کو دور کرتے ہیں۔ درمیان میں واو اس لیے ہے کہ یہاں دونوں صفتیں ایک دم متضاد ہے، اپوزٹ ہے۔ الاول پہلے بھی وہی تھا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، نہ تھا کچھ تو خدا تھا۔ غالب نے کہا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اور غالب نے ہی کہا ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات، اس میں پہلی صفت الاول، پہلا وہ کچھ نہیں تھا تو وہی تھا۔ الآخر، آخر بھی وہ، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز فنا ہو رہی، ہر انسان مر رہا، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نہیں مروں گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی جانور نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو اس طرح کائنات بھی فنا ہونے والی، انسان پہلے نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی آج سے 100 سال پہلے نہیں تھا، پھر آئے، کوئی بھی آئندہ صدی میں نہیں ہوگا۔ تو جس طرح انسان ختم ہوتا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا هو الاول، پہلا بھی وہی، والآخر، آخر میں بھی وہی رہے گا، والظاہر، ظاہر میں بھی وہی۔ ظاہر کا مطلب اللہ کو سمجھنا ایک عام انسان کے لیے انتہائی آسان، بہت آسان، کہ انسان دیکھے کائنات کے اندر کہ ہوا کس نے بنائی، اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ اس کو بنانے والا ہے۔ انسان کو، مجھے خود کو کس نے بنایا، انسان کو کس نے بنائی، کہ بھئی 2 آنکھیں کس نے، 2 کان کس نے دیے جس سے انسان سن رہا ہے، زبان کس نے بھی اپنی بات سمجھا رہا ہے، چیز کا ٹیسٹ اس کے ذریعے لے رہا ہے، پیٹ جس میں چیزیں ہضم ہو رہی، یہ ساری مشینری کسی انسان نے تو بنائی نہیں، وہ انسان کے اندر ہی ایسی مشینری ہے کہ اگر انسان غور کرے، قرآن کریم دعوت دیتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہارے اندر اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں موجود ہیں، تمہارے خود کے اندر۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم کو نظر نہیں آتی کہ میں نیند لیتا ہوں پھر اٹھ جاتا ہوں، میں کسی کو دیکھتا ہوں، کوئی چیز پڑھتا ہوں، کہاں یاد رہ جاتی، میں سنتا ہوں الفاظ کو، کیسے یہ نظام چل رہا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو فرمائے الظاہر، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، اتنا ظاہر ہے کہ ایک عام انسان بھی اس کو پہچان۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر کرم کیا کہ پیغمبر بھیجے، اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر نہ بھیجتے تو بھی انسان پر لازم تھا کہ اس کو پہچانتا اور اس کی عبادت کرتا، کیونکہ ظاہر ہے انسان دنیا کو دیکھے، دنیا کے نظام کو دیکھے تو فوراً پتہ چل جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، حالانکہ اس واقعے کی کوئی تصدیق ہے یا نہیں یہ بتایا نہیں جا رہا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دہریہ تھا، یعنی جو خدا کو نہیں مانتا تھا، اس نے ایک مرتبہ
امام ابو حنیفہ کے سامنے چیلنج کی کہ ہم آؤ مناظرہ کر لیں، تمہاری دلیلیں پیش کرو کہ اللہ ہے، میں میری دلیلیں پیش کروں کہ اللہ نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو گئے۔ کہاں یہ مناظرہ ہوگا؟ تو کہ کھلا جگہ کے اوپر ہوگا، بغداد میں۔ طے ہو گیا کھلا بھی اتنے بجے کھلا جگہ کے اوپر ہوگا۔ وہ آدمی تو پہنچ گیا وقت کے اوپر، اور امام صاحب وقت پر نہیں آئے۔ لوگ انتظار کرنے لگے، اور وہ جو تھا وہ تو اپنی واہ واہ کرنے لگا کہ دیکھو ان کے پاس کوئی دلیلیں ہیں ہی نہیں، ملا کے پاس کہاں ہیں ان کے وہ۔ اور بہت دیر ہو گئی، پھر امام صاحب آئے، کہا کیوں آپ وقت پر نہیں آئے؟ تو کہا ایک عجیب بات پیش آئی، مجھے آنا تھا وہ ندی، یہ دجلہ ندی کے اس پار سے مجھے آنا تھا، اور کوئی کشتی وغیرہ تھی نہیں۔ اتنے میں تھوڑی دیر ہوئی، میں کھڑا رہا کیا کروں اب۔ اتنے میں اچانک ایک درخت کٹا، اور کٹ کے کشتی تیار ہو گئی، اور میں کشتی میں بیٹھا اور ادھر آ گئے۔ تو وہ کہتا ہے ارے آپ کیسی بات کرتے ہو، درخت اپنے آپ کٹ گیا اور کشتی اپنے آپ بن گئی، ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ بے وقوفوں جیسی بات کرتے ہو۔ تو امام صاحب نے کہا بے وقوفوں جیسی بات آپ کرتے ہو، جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تو یہ سارا نظام اپنے آپ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو بنانے والی ایک ذات ہے۔ تو فرمایا وہ ظاہر، کہ وہ ظاہر ہے، بالکل ایک عام آدمی بھی اس کو پہچان لے۔ اور پھر فرمایا والباطن، اور وہ پوشیدہ بھی، اس کی ذات اتنی پوشیدہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے اپنے صوفیانہ مزاج کے مطابق کہ باطن سے مراد ہے باطنی معرفت، کہ انسان دل کے ذریعے اللہ کو پہچانتا ہے، اپنے دل کے اندر پوشیدہ ہے وہ باتیں جس کے ذریعے وہ پہچانتا ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدے دلوا کرے کوئی، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان کروانے والی آیتیں۔ فرمایا هو الاول، پہلے بھی وہ، والآخر، آخر میں بھی وہی، والظاہر، بالکل کھلم کھلا ہے وہ، تم اس کو پہچان سکتے ہو، والباطن، اور بہت زیادہ باریک پوشیدہ لطیف ذات بھی اسی کی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کی ایک صفت آئی کہ ہر چیز کو علیم، جاننے والا۔ پہلے العزیز اس کی صفت آئی، پھر الحکیم آئی، پھر آئی الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جو انگریز کے زمانے میں جج اور بڑے اللہ والے، انہوں نے بہت اہم دو کتابیں لکھی۔ ایک کتاب رحمت للعالمین، جس کو لکھ کر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا، اور ایک کتاب انہوں نے لکھی شرح اسماء حسنہ، کہ قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے نام کہاں کہاں آئے، ان کو بالکل تلاش کر کے ان کا مفہوم، ان کی تفصیل لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ان ناموں کی تفصیل لکھی کہ اللہ کے 99 نام تو کون سے، یہ تو ساری صفات اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، لیکن جو خاص اس کے 99 نام جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے، تو وہ 99 نام کے بارے میں انہوں نے شرح اسماء حسنہ کر کے ایک کتاب لکھی، اس میں ان ناموں کی تفصیل لکھی۔ تو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور علم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو رتبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑائی دی۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سورہ بقرہ کے اندر، تو فرشتے کو یہ تو کس کو پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ، ہم تیری عبادت تو کر رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اس سے پہلے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دنیا کی ساری چیزوں کا علم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی یہ درخت ہے، اس کو کھجور کہتے ہیں، اس کو اخروٹ کہتے ہیں، اس کو پانی کہتے ہیں، اس کو برف کہتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے، اس کو شبنم کہتے ہیں، اس کو ہوا کہتے ہیں. ساری چیزوں کا علم دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اللہ تعالیٰ کو مقابلہ کہ بھئی تم اچھے، تم اشرف المخلوقات یا یہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو معیار بنایا. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا اچھا یہ ساری چیزوں کی خصوصیات بتا دو اگر تم سچے ہو. کہ تم کہتے ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے، تو چلو بتاؤ کہ بھئی یہ چیزیں کیا ہیں، یہ ہوا کیا ہے، یہ پانی کیا ہے، یہ درخت کیا ہے، یہ پتا کیا ہے، بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا بتاؤ. سورہ بقرہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا. تو انسان کا شرف علم سے، آج علم کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کی صفت علیم. آج دنیا کے اندر رسوائی کے جو اسباب ہے اس میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے علم سے دوری. اور علم یعنی ہر طرح کا جو بھی علم اللہ کی پہچان کروائے، آخرت کی پہچان کروائے، جو بھی دنیا میں انسانوں کے لیے کام آئے، وہ سارے علوم دنیا کے اندر مقصد ہے. دنیا، یہ دنیاوی علم، یہ دینی علم، ایسا پارٹیشن اسلام کے اندر نہیں ہے. ایک بہت بڑا صحافی جرنالسٹ مارک ٹولی ابھی بھی موجود ہیں، تقریباً 90 سال کی عمر ہے. اور جو لوگ پرانے وقت میں BBC سنا کرتے تھے وہ اس نام سے واقف ہوں گے. مارک ٹولی نے کئی کتابیں لکھی، اگرچہ تھا برٹش لیکن اردو اور عربی کے اوپر ایسا کنٹرول تھا کہ BBC اردو اور عربی، اردو اور ہندی دونوں وہی چلاتا تھا، اردو اور ہندی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے انڈیا ان سلو موشن. اس کتاب میں اس نے ایک بات لکھی، لکھتا ہے کہ مجھے انڈیا کے صوفیوں کے بارے میں تاریخ لکھنی تھی. دہلی کے اندر رہتا تھا تو کہتا ہے میں دہلی مرکز کے اوپر گیا کہ میں کسی جانکار سے پوچھوں کہ ان صوفیوں کے بارے میں کیسے مجھے معلومات حاصل ہو سکتی ہے، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. تو کہا مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا. پھر کہا کہ وہ فلاں جگہ جمعیت کی آفس ہے، وہاں چلے جاؤ، شاید وہاں آپ کو معلومات مل جائے. تو کہ وہاں گیا، وہاں بھی کوئی مجھے اچھی کتابوں کے بارے میں نہیں بتا پائے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جماعت اسلامی کا آفس ہے، وہاں چلے جاؤ. تو وہاں گیا، وہاں بھی کوئی مجھے تسلی بخش جانکاری نہیں ملی. یہ مارک ٹولی نے لکھا ہے. آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا پاور ہے نالج، علم. اس وقت مسلمانوں کے لیے جو ذلت اور رسوائی، آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی کمیونٹی لیکن ان کے بڑے بڑے کالج ہیں، بڑے بڑے اسکول ہیں. آج ہمارے نہیں ہیں تو پھر حجاب کے نام سے اور دوسرے نام سے اور تیسرے نام سے کتنی باتیں چلائی جا رہی ہیں اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. ہم کو اس کو سہنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی نسلوں کو علم کے اندر تیار نہیں کیا. آج آپ دیکھیے کہ کرسچن لوگ بہت چھوٹی مائنورٹی، بہت چھوٹی. ملک کا کوئی شہر، کوئی چھوٹا شہر ایسا بتاؤ جہاں ان کے اسکول نہ ہو. اسکول ہیں اتنا نہیں، ان کے اسکول ایسے ہیں جہاں مسلمان بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جہاں ہندو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جہاں جین بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ایڈمیشن لینے کو فخر سمجھتے ان کے اسکولوں کے اندر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ایسے اسکول ہوتے، دوسرے لوگ ہمارے پاس آ کر
پڑھتے اور ہماری تہذیب کو دیکھتے، وہ دیکھتے کہ ان کے بچے کیسے سچے ہوتے ہیں، یہ لوگ کیسے امانت دار ہوتے ہیں، یہ لوگ کیسے صفائی پسند ہوتے ہیں، یہ لوگ کیسے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، یہ لوگ کیسے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ ہماری صفات دوسرے لوگ آ کر ہمارے اسکولوں میں دیکھتے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج ہیں. چھوٹی سے چھوٹی مائنورٹی اس ملک کے اندر ہے، ہر ایک کی یونیورسٹیاں ہیں، چاہے وہ کرسچن کی تو ہے ہی ہے، جین کی بھی ہے، سکھ کی بھی ہے، پارسی کی بھی ہے. ہم نے آزادی کے بعد ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنائی، ایک بھی نہیں. علی گڑھ یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ لینے کے بہت پہلے بنا دی تھی، وہ بن گئی. اس کے بعد آج یہ رسوائی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے نوجوان، ان کے پاس وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. علم کے لیے ہم نے اپنی نسلوں کو تیار نہیں کیا، اس لیے آج ہم یہ رسوائی دیکھ رہے. علم، دینی علم بھی، دنیاوی علم بھی، تمام مطلوب ہے. تو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آگے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. وہ اللہ کون ہے؟ آگے بتاتے ہیں وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. آپ آسمان دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے سیارے، کہیں قطب کا تارا ہے، کہیں گیلیکسیز ہیں، کہیں مریخ نظر آتا ہے، کہیں صبح صبح وہ شکر کا تارا چمکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ سورج اتنی دوری کے اوپر ہے جو گرمی دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 دنوں میں بنائی. اللہ تعالیٰ تو چاہے کن فیکون، اتنی بھی دیر نہ لگے، ہو جائے، ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ اور دن بھی ہمارے یہ دن نہیں، اللہ تعالیٰ کے دن تو ہزاروں سال لمبے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. سعید ابن جبیر جو بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت ابن عباس کے بھی شاگرد، حضرت ابو ہریرہ کے بھی شاگرد، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ سکھانے کے لیے بنایا، کیونکہ انسان جلد باز ہوتا ہے، تو سکھانے کے لیے بنایا جلد بازی مت کرو، آہستگی سے کام لو. اور پھر حضرت سعید ابن جبیر نے وہ حدیث بیان کی کہ فی العجلۃ السلامۃ. ایک تو حدیث یہ ہے کہ آہستگی کے اندر، پھر تعنی یعنی آہستگی کے اندر سلامتی ہے اور جلد بازی میں پچھتاوا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ آہستگی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، التعنی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے. انسان 1 منٹ صبر کر کہ کسی نے کچھ کہا، 1 منٹ صبر کر لیا، بات ختم. اور اگر آپ نے 2 لفظ کہے، وہ 4 کہے گا، تم 8 کہو گے، وہ 16 کہے گا، سلسلہ چلتا رہے. تعنی یعنی آہستگی، نرمی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلامتی رکھی. حضرت سعید ابن جبیر نے یہ بات بتائی، حدیث ہے یہ، تو انہوں نے بیان کہ آہستگی میں سلامتی ہے، اور آہستگی رحمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک تو ہے سستی دین کے اندر مطلوب نہیں ہے کہ گھنٹوں بھر سوتے رہو، روزہ رکھیں. روزے کا مقصد یہ ہی نہیں کہ روز سوتے رہو، احسان کر دیا، یہ نہیں. کام کرو اور روزہ رکھو، تو وہ روزہ رکھنا ہوا، وہ صبر کرنا ہوا، وہ اللہ کے لیے ہوا. تو فرمایا هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش کے اوپر متمکن ہوا. عرش کے اوپر متمکن ہونا، اس کے بارے میں امام مالک
رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح، اس کو یہ تو ہے قرآن میں، کیسے ہے وہ ہم جان نہیں سکتے، اس کی کیفیت مجہول ہے اور اس کے بارے میں بحث کرنا بدعت ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ متمکن ہوں وہ معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت کس طرح وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں بحث کرنا بدعت ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد وہ عرش کے اوپر متمکن ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، کہ جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور وہ جو زمین سے نکلتا ہے اس کو اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ زمین میں پانی داخل ہوتا ہے، دانا داخل ہوتا ہے، زمین میں دھاتیں داخل ہیں، زمین میں لوہا ہے، سورہ حدید لوہا، زمین میں سونا ہے، کیا کیا ہے زمین میں انسان نہیں جانتا۔ انسان زمین کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟ یہ زمین جو ہے اس کا یہ ڈایامیٹر 12,000 کلومیٹر ہے، لیکن انسان چند میٹر سے آگے نہیں جا سکا، اور ڈرلنگ کے ذریعے بھی اب تک 10 کلومیٹر تک گیا ہے، اس سے آگے کیا ہے انسان کو پتا ہی نہیں۔ اپنی زمین کے بارے میں جس کے اوپر وہ رہتا ہے اس کے بارے میں انسان کو پتا نہیں اندر کیا ہے۔ وہ تو صدیوں سے سونا نکالتا ہے، نکلتا ہے، کوئلہ نکالتا ہے، نکل رہا ہے، پانی نکالتا ہے، نکل رہا ہے، لوہا نکالتا ہے، نکل رہا ہے۔ یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو وہ جانتا ہے، وما یخرج منہا، زمین سے جو نکل رہا ہے، کہیں تو غلہ نکل رہا ہے، کہیں دھاتیں نکل رہی ہیں، کہیں پانی نکل رہا ہے، کہیں پیٹرول نکل رہا ہے، یہ ساری چیزیں انسان نے بنائی نہیں، وہ بنا بھی نہیں سکتا۔ ذخیرہ روزانہ لاکھوں ٹن اناج زمین کے اوپر استعمال ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ روزانہ ہزاروں ٹن پانی استعمال ہو رہا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک اللہ طاقتور ہے، وہ العلیم جاننے والا ہے، وہ العزیز سارا کنٹرول اس کا ہے، وہ الحکیم ہے حکمت والا ہے، الاول وہی، الآخر وہی، الظاہر وہی، الباطن وہی، اس کی ذات کو انسان پہچان لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیری معرفت نصیب فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرا خوف نصیب فرما۔ یا اللہ انسانوں کا خوف ہمارے دلوں کے اندر سے نکال دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت والی زندگی عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، علم والی زندگی عطا فرما، تیری عبادت والی زندگی عطا فرما، قرآن والی زندگی عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اداروں کی اپنی طرف سے مدد فرما۔ یا اللہ دینی اداروں کی مدد فرما، دنیاوی اداروں کی مدد فرما، ہر جگہ سے یا اللہ تیرا خوف رکھنے والے لوگ پیدا فرما۔ یا اللہ جو قوم کے لیے کام آئے ایسے لوگ پیدا فرما۔ یا اللہ جو قوم کے اندر بے خوفی پیدا کرے، تیرا خوف پیدا کرے، علم کو عام کرے، یا اللہ قوم کی خدمت کرے، ایسے افراد پیدا فرما۔ یا اللہ قرآن کی محبت ہمیں عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ملک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام فرما، قرآن کی روشنی کو اس ملک کے اندر عام فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔